دوسرا اعلان میں نے یہ کیا تھا کہ جناب اتوار کے روز جلوس ہے، جلوس کی اطلاع حت المقدور تمام لوگوں تک، تمام انجمنوں تک پہنچائی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنے جاننے والے ہیں، جہاں جہاں آپ کی رسائی ہے، جہاں جہاں آپ یہ اطلاع پہنچا سکتے ہیں کہ جلوس حسب سابق سال بھی انشاءاللہ اتوار کے روز 2 بجے اسی امام بارگاہ سے برآمد ہوگا۔ 12 بجے مومنین یہاں تشریف لائیں، مختصر سی مجلس ہوگی، نماز ظہرین ہوگی، اور اس کے بعد جلوس جو ہے وہ روانہ ہوگا۔ جو اپنے راستوں پہ گشت کرتا ہو واپس اسی جگہ ودا ہوگا۔ مولا کی نیاز ہوگی، پھر مغربین کی نماز ہوگی۔ اتوار کی جو مجلس ہے وہ رات 8 بجے نہیں ہوگی، بلکہ 6:15 بجے جو ہی نماز اختتام پذیر ہوگی اس کے بعد ہم مجلس جو ہے وہ شروع کر دیں۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور اب جس اعلان کے لیے مجھے کہا گیا ہے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، آپ کی سمع خراشی کی، آپ کو رحمت دی کہ الحمدللہ ادارہ آپ کا حسینی مشن نیدرلینڈ، جو کہ 1978 میں 1978 میں مارز وجود میں آیا تھا، آج الحمدللہ پھل پھول رہا ہے۔ آپ کے پاس یہ جگہ بھی موجود ہے۔ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے روشن علی چوزی صاحب کو کہ ہم یہاں اپنی عبادات انجام دے رہے ہیں۔ دارال الوقف میں جو وقف جگہ ہے بنام امام حسین علیہ السلام، وہاں پہ خواتین کا شرح ہوتا ہے، نماز مغربین با جماعت ہوتی ہے، جمعرات کو دعائے کمیل ہوتی ہے، بچوں کے لیے درس قرآن کا بندوبست ہے۔ ریزیڈنٹ عالم جناب فاخر رضا جعفری صاحب وہاں مقیم ہیں، 24 گھنٹے آپ کی دینی خدمات کے لیے موجود ہیں۔ حت المقدور جو کچھ ہو سکتا ہے اس حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ اس جگہ کو بھی آباد رکھنا ہے، اسے بھی لے کے ساتھ چلنا ہے، اور اب اس میں ایک بڑے ہال کی تعمیر کے لیے خمینت ڈن ہاگ سے اجازت لے لی گئی ہے۔ وہ منصوبہ انشاءاللہ جلد ہی شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی عطیات کی فہرست وہاں آویزاں ہے۔ لیکن آج گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ تمام انتظام و انصرام جو ہے، یہ ادارے کی جو ترقی ہے، یہ ادارے کا جو چلنا ہے، وہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ فرق قائم رفتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج تو دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ادارہ کسی جگہ کا نام نہیں، آپ مومنین کے اتحاد، اتفاق اور تعاون کا نام حسینی مشن نیدرلینڈ ہے۔ اور الحمدللہ یہاں کے تمام اداروں میں باوقار ادارہ جو ہے وہ حسینی مشن نیدرلینڈ ہے۔ تمام جگہوں میں سے سب سے محترم و معظم جگہ، جس پہ کوئین سے لے کے تو کوننگن سے لے کے عام آدمی تک جو جانتا ہے کہ شیعوں کا مرکز ہالینڈ میں کون سا ہے، تو یہ محفل علی منٹ دن ہاگ۔ ہمیں اسے بھی آباد رکھنا ہے، اسے بھی آباد و شاد رکھنا ہے۔ اس کی توسیع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ تعلق جو ہے نہیں، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے۔ یہ دونوں جگہ جو ہے آپ کی شان، آپ کے ملی وقار کی مظہر ہے، لیکن ادارہ آپ کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر محرم میں آپ سے استدعا کی جاتی ہے، آج پھر اسی ضمن میں گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے جن احباب کا چندہ آتا ہے، الحمدللہ ادارہ ان کا شکر گزار ہے، جن کا چندہ آتا ہے وہ بھی، جن کا چندہ نہیں آتا وہ بھی، جو عطیہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی، آج سے مولا کا نام لے کے شروع کریں۔ ادارے کے خزانچی صاحب اس کونے میں موجود ہوں گے، جناب سید عطر کاظمی صاحب، آپ ان سے تعاون فرمائیے گا، اور اس میں جتنی آپ جلدی کریں گے ادارے کو اتنی سہولت ہوتی ہے۔ تو اپنی سہولت کے پیش نظر اپنے واجبات، اپنے عطیات، اپنی طرف سے آپ جو مولا کے خزانے میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو بنام حسین اپیل کی جاتی ہے کہ اس میں تاخیر نہ فرمائیے گا۔ اپنی اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے لنگر حسینی سے اپنے رزق میں فراوانی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑے کو کافی سمجھیے گا۔ جناب عطر کاظمی صاحب، آپ آج اختتام پہ وہاں
کھڑے ہو جائیے گا اور انشاءاللہ مومنین جو ہیں وہ تعاون کریں گے. جو آج نہ کر سکے وہ کل کریں، پرسوں کریں. عشرہ محرم میں اپنے واجبات جو ہیں آپ نے ادا کرنے ہیں. مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کا صدقہ، امام حسین کا صدقہ آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اور آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت بہت زیادہ ہو گیا لیکن 2-3 منٹ کے لیے بھائی میرے پہلے آ گئے تھے، میں نے ان کا وقت لے لیا. واجد علی شاہ صاحب آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پھر قبلہ کو بلاتے ہیں. آج ویکینڈ ہے، اس لیے تھوڑی سی لبرٹی لے لی. بارے دیگر سلام. علی کے چال چلن کو خدا نے پایا ہے. علی کے چال چلن کو خدا نے پایا ہے. علی کے روپ میں، علی کے روپ میں چل کر وہ آپ آیا ہے. علی کے چال چلن کو خدا نے پایا ہے. علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا ہے علی. علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا ہے علی. علی تو کعبے میں اللہ علی میں آیا ہے. علی تو کعبے میں اللہ علی میں آیا ہے. علی کے چال چلن کو خدا نے پایا ہے. خدا کے پاک عہد کا امام ضامن ہے. خدا کے پاک عہد کا امام ضامن ہے. علی کے ساتھ خدا نے فضل چلایا ہے. علی کے ساتھ خدا نے فضل چلایا ہے. علی کے چال چلن کو خدا نے پایا ہے. خدا کو کس لیے الفت اتنی انسان سے، خدا کو کس لیے الفت اتنی انسان سے. علی نے راز خدا کا کمال پایا ہے. علی نے راز خدا کا کمال پایا
چال چلن کو خدا نے پایا ہے، علی کے آنے سے دیوار کیا پھٹی بھامر، علی کے آنے سے دیوار کیا پھٹی بھامر، خدائے پاک سے انسان کو ملایا ہے، خدائے پاک سے انسان کو ملایا ہے، علی کے چال چلن کو خدا نے پایا ہے، علی کے چال. سامعین محترم، ایک فاتحہ بھول گیا تھا کہ ہمارے بھائی حاجی کاظم حسین کے جوان سالہ بیٹے ذوالفقار حیدر بھرپور جوانی میں جو ہے وفات پا گئے تھے. صدقہ شہزادہ علی اکبر کا وہ شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور ہوں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور حاجی صاحب کی تعریف قلب پہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ قل هو اللہ احد الصمد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد تھوڑے سے آگے آ جائیں کیونکہ ابھی ویکینڈ میں تھوڑے سے لوگ اور آئیں گے. اب میں گزارش کروں گا خدمت عالی اقدس حضرت علامہ سید سجاد حسین ندوی صاحب، آپ برمنگھم سے ایک رونق افروز ممبر ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ کے استقبال میں میرے نعروں کا ذرا بلند آواز میں جواب دیں. نعرہ تکبیر، تھوڑا سا آواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کے بنائے لا الہ است حسین. صلوات محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھنے والا ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھنے والا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی
فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھنے والا سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلا کے کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ سب مومنین نے سب ذاکرین نے بڑے اچھے انداز میں فضائل اور مناقب اہل بیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کے کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان ایام میں آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ امامت کی اہمیت اور مسئلہ امامت کی ضرورت اور مسئلہ امامت کو مختلف زاویوں سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ کہ یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے اور ترہ امتیاز ہے، اور اسی ایک مسئلے کی بنیاد کے اوپر ہمارے مذہب کا نام امامیہ ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ اب آپ یہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یجعلہ نبیا، حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے عبد خاص بنایا، پھر اس کے بعد نبی بنایا، پھر اس کے بعد رسول بنایا۔ نہ عبد خاص بنایا تو آزمایا، نہ نبی بنایا تو آزمایا، نہ ہی رسول کی بنایا تو آزمایا، مگر یہ سارے عہدے دینے کے بعد جب امامت دینا چاہا تو کہا پہلے امتحان دو۔ آپ نے پوری کائنات میں کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی آدمی بی اے کی تعلیم رکھتا ہو اور پھر اسے کہا جائے کہ میڈل کا سرٹیفکیٹ تب دیں گے جب آپ امتحان دیں؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ یعنی جن کے ہاں مسئلہ امامت کی اہمیت نہیں، یعنی ان کا ایک یہ ضد ہے، اور یہ کوئی حقیقت پسندانہ یا دانشمندانہ بات نہیں، اس کا عقل و خرد سے کوئی تعلق نہیں کہ امام یہ جی اماموں کو نبیوں سے افضل جانتے ہیں، اماموں کو نبیوں سے بہتر اور نبیوں سے افضل مانتے ہیں، اماموں کو معصوم مانتے ہیں، امام ہماری طرح ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد ہے کہ وہ ہم سے بہتر مخلوق پیدا نہ کرے۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھنے میں لندواز یہ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ضد ہوئی کہ وہ ہم سے بہتر مخلوق پیدا نہ کرے۔ میرا دوست، اگر امام بھی ہمارے ایسے ہوں تو جس طرح ہم محتاج ہدایت ہیں وہ بھی محتاج ہدایت ہوں، جس طرح ہم محتاج علم ہیں وہ بھی محتاج علم ہوں، جس طرح ہم محتاج رہنمائی ہیں وہ بھی محتاج رہنمائی ہوں، مگر جو ہدایت دینے کے لیے، علم پہنچانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے آئیں وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے۔ ہدایت لینے والے اور ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد والے تبارک و تعالیٰ جنہیں ہم نے امامت دی، امامت عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ جنہیں ہم نے یہ عہدہ عطا کیا ہے ان کے لیے ارشاد ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے احصا کر دی ہے امام مبین میں۔ جنہیں ہم نے اس منصب پہ فائز کیا ہے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ ایک فیصلہ پروردگار ہے۔ اب قیامت کے دن اگر اللہ چاہے تو اپنے نام سے بھی بلا سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر قیامت کے دن اللہ فرمائے میری مخلوق حاضر ہو جائے، کسی کے لیے کوئی عذر نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی انکار کی مجال نہیں، مگر اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اپنے نام سے نہیں بلائیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ چاہے تو پیغمبر کے نام سے بلا سکتا ہے۔ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت حاضر ہو جائے، کسی کے لیے کوئی عذر نہیں، کوئی جرت نہیں، کوئی دم زدن جگہ نہیں، مجال نہیں، مگر اللہ فرماتا ہے نہ اپنے نام سے بلائیں گے نہ پیغمبر کے نام سے بلائیں گے، اس لیے کہ وہ دن جزا سزا کا دن ہے۔
नेकोकारों को उनके अजर देने का दिन है, जालिमों और फासिकों को उनकी सजा देने का दिन है, वो हिसाब किताब का दिन है। हम चाहते हैं लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएं ताकि अंजाम जल्दी पता चल जाए। हम उनको इमाम के साथ बुलाएं ताकि अंजाम जल्दी पता चल जाए। अब इसे जरा मैं और फैला कर अर्ज करूंगा तो आपको फिर बात वाज़ेह हो जाएगी। मसला मनसब इमामत जो है ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाला औहदा है। जिसको अल्लाह ने ये अता किया, अल्लाह के यहाँ उसके दफ्तर में रिकॉर्ड में उसका नाम मौजूद है, उसका एड्रेस मौजूद है, उसका हिसाब किताब मौजूद है। अल्लाह ने जिसे फरमाया इन्नहुमा ला बिइमाम मुबीन, अल्लाह उनके नाम पुकारेगा, फिरके लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाएंगे। जिसे अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अल्लाह उसका नाम पुकारेगा, फिरका लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाएगा। मेरे और आपके आका और मौला अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने इमामत बख्शी, अल्लाह अली का नाम पुकारेगा, फिरका अली अली करता हाजिर हो जाएगा। हसन को अल्लाह ने इमामत बख्शी, अल्लाह हसन का नाम पुकारेगा, फिरका लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाएगा। हुसैन को अल्लाह ने इमामत से नवाजा, अल्लाह हुसैन का नाम पुकारेगा, फिरका हुसैन हुसैन करता हाजिर हो जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह ने इमामत बख्शी, अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन का नाम पुकारेगा, फिरका लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाएगा। यहाँ तक मेरे पढ़ने से मेरा मकसद ये है, जब अरसा महशर में ये आवाज गूंजेगी कुम या ज़ैनुल आबिदीन, ऐ इबादत करने वालों की जीनत, उठिए, सारे अंबिया हैरान हो जाएंगे कि हम में सफीउल्लाह गुजरे, हम में नजीउल्लाह गुजरे, हम में ज़बीहुल्लाह गुजरे, हम में खलीलुल्लाह गुजरे, मगर कोई ज़ैनुल आबिदीन नाम का पैगंबर हमने न देखा, नहीं गुजरा। ये कौन है? उन्हें बताया जाएगा ये नबी नहीं, ये रसूल नहीं, ये पैगंबर नहीं, ये मुरसल नहीं, ये मुरसल आजम के नवासे हुसैन का बेटा अली इब्नुल हुसैन। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। तवज्जो रहे आप हज़रात की, और मेरे साथ थोड़ा थोड़ा चलते आए। ज़ैनुल आबिदीन पुकारा जाएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठेंगे, फिरका लब्बैक और सादाए कहता हुआ हाजिर हो जाएगा। मेरे यहाँ तक कहने से मेरा मकसद ये है, जिसको अल्लाह ने इमाम किया है उसका तो अल्लाह नाम पुकारेगा। मैं सोचता हूँ जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया नहीं, जिसे अल्लाह ने ये औहदा दिया नहीं, जिसे अल्लाह ने इस मनसब पे फायज किया नहीं, अल्लाह तो उसका नाम बुलाने वाला नहीं, ये फिरके बेचारे क्या करें? सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा फिर सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। तो मेरे साथ साथ आइएगा। इमामत अल्लाह के खजाने का कीमती तरीन मोती है, और इसके लिए आपको आज मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा, पहले लेट हो गए थोड़े, मगर मैं चाहूंगा कि बिल्कुल इख्तिसार से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक अपनी सीरत का कलमा पढ़वाया, कबल इसके कि अपनी शरीयत का कलमा पढ़वाते, सीरत का कलमा पढ़वाया। जब पूरी दुनिया से सादिक और अमीन के खिताबात और अलकाबात हासिल कर चुके, ये राज ज़ेरे पर्दा रहा कि इतना सच्चा आदमी है कौन, इतना सियाना आदमी, इतना समझदार, इतना तय्यब व ताहिर, इतना ज़ाहिद व पारसा असल में है क्या? ये अरबों जैसा नहीं। इन आमकों को कौन समझाए, ये वाकई अरबों जैसा नहीं। मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलते आइएगा। इन्हें कौन समझाए, ये अरबों जैसा नहीं, ये तुम्हारे जैसा नहीं। अजीज़ान गिरामी, अब वो वक्त भी करीब आ रहा है जबकि इस राज पर से पर्दा उठे कि असली हकीकत क्या है। जो जो वो वक्त करीब आता था, मेरा और आपका पैगंबर गार में बैठ के, कभी रात की तन्हाई में, कभी शब के सन्नाटे में मुसल्ला बिछा के बैठ जाते और कहते माबूद अब वो वक्त आ गया है, मैं दुनिया को बताऊं कि मैं सिर्फ नबी नहीं सुल्तान अंबिया हूँ, मैं सिर्फ पैगंबर ही नहीं खातमुल मुरसलीन हूँ, मैं सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ही नहीं, मैं साहिबे लौलाक हूँ, गर्ज़े खिलकत कायनात हूँ। मैं जो हूँ आज बताने का वक्त करीब आ गया। ऐ माबूद मुझे ऐसा गवाह दे दे जो सूरत में मुझ जैसा हो, सीरत में मुझ जैसा हो, इल्म में मुझ जैसा हो, इल्म में मुझ जैसा हो, ज़ात में मुझ जैसा हो, सिफात में मुझ जैसा हो, ज़ोद में मुझ जैसा हो, ताआत में मुझ जैसा हो, वरा में मुझ जैसा हो, परहेज़गारी में मुझ जैसा हो। मैं मोहम्मद हूँ, मुझे हू बहू मोहम्मद जैसा गवाह चाहिए। मेरा वाजिबुल एहतराम मजमा जो अल्लाह सबकी सुनता है और कबूल भी करता है, क्या उसने अपने हबीब की दुआ को न सुना होगा और कबूल न किया होगा? यकीनन सुना और कबूल भी किया और कहा ऐ पैगंबर 13वीं रजब को हमारे घर आना और आके ले जाना। एक सरवात पढ़ लें बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद। 13वीं
رجب کو ہمارے گھر آنا اور آ کے لے جانا. امام معراج کمال کے اوپر فائز ہوتا ہے. میرے عزیز بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اب پیغمبر انتظار کر رہے ہیں. آپ علی ابن ابی طالب کی ولادت کے متعلق ابھی یہ ذاکر پڑھ رہے تھے ولادت امیر المومنین کے لیے قصیدہ. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ علی کی ولادت کے متعلق ذاکروں مولویوں سے نہ پوچھا کریں, شعراء اور مورخین سے نہ پوچھا کریں, مفسرین سے نہ پوچھا کریں. آپ علی ابن ابی طالب کی ولادت کے متعلق رجب کی 13ویں تاریخ سے پوچھ لیا کریں. رجب المرجب کی 13ویں تاریخ تھی. آفتاب عالمتاب مملکت روز کا جائزہ لے کر سلطان روز خیمہ مغرب پہ پہنچا. مہمانوں کی زمہری دیکھ کے افق کا چہرہ فک ہو گیا, رنگ زرد پڑ گیا. آفتاب نے شاباشی کا لباس پہن لیا. رات نے سیاہ چادر آفتاب کے منہ پہ ڈال دی کہ بےتاب نہ ہو جائے. مطربان مطربت نے اپنے کیل کانٹوں کو درست کرنا شروع کیا. مشاطۂ مغرب نے رات کی زلفوں میں کنگھی کی. کنگھی کرنے کے بعد کہکشاں کے ذو افشاں موتی مانگ میں بکھیرے. ہفتہ ہیکل کا ہار زیب گلو کیا. سبا سیارہ کی ذو ماتھے پہ چھڑکی. چاندنی دوپٹہ زیب سر کیا. اس سج دھج کے ساتھ عرش شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی. ادھر بیت اللہ کی قسمت بدل رہی تھی. ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک بی بی خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آ رہی تھی. آل محمد کی عظمت کعبہ کو جا رہی تھی. اسد کی بیٹی کعبہ کو جا رہی تھی. حیدر کی ماں کعبہ کو جا رہی تھی. ابو طالب کی عزت کعبہ کو جا رہی تھی. مگر دروازے کو مکفل دیکھا, ڈری نہیں, گھبرائی نہیں, سمت مخالف سے آ گئی. جانتی ہے حیدر آ رہا ہے, علم نبی کا در آ رہا ہے. در دروں میں نہیں لگتے, در دیواروں میں لگایا جائے. جو کمال معراج کے اوپر فائز ہو, بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی, جو معراج کی کمال کے اوپر فائز ہو. بی بی آئیں دیوار کعبہ کے ساتھ, اپنے دونوں ہاتھ مس کر کے کہا انی مومنۃ بک, اے میرے معبود میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں, تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں, تیرے کتابوں اور صحیفوں پہ ایمان رکھتی ہوں. سوچئے ذرا, ابھی پیغمبر نے اعلان نہیں کیا, ابھی پیغمبر نے یہ بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں, پیغمبر نے ابھی یہ اعلان نہیں کیا. علی کی ماں کہہ رہی ہے پروردگار میں تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں, تیرے کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں, تیرے صحیفوں پہ ایمان رکھتی ہوں. میرا دوست اب کس طرح, بڑے دکھی دل کی بات ہے, لوگ محمد و آل محمد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. ورنہ قرآن مجید میں ایک امتی پیغمبر کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, موسیٰ کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی. موسیٰ کی ماں کے اوپر تو وحی ہو جائے اور محمد کی ماں کلمہ بھی نہ پڑھے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے, محمد و آل محمد. میں نے دیوار کے ساتھ ہاتھ مس کیے. دیوار ایک گڑگڑا ہٹ کے ساتھ پھٹی, وہ بی بی اس کے اندر داخل ہوئی. اس وقت ولادت پڑھنا مقصود نہیں, میں جس مقصد کی طرف لے کے آپ کو جا رہا ہوں بڑی جلدی وہاں پہنچنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اب آپ بھی سوچتے ہوں گے خانہ کعبہ کوئی چھوٹی چھوٹی اینٹوں کا بنا ہوا نہیں, وہ جو پتلی اینٹیں ہوتی تھی پہلے, خانہ کعبہ یہ جو آج کل اینٹیں ہیں ان اینٹوں سے بھی نہیں بنا ہوا, وہ بڑے بڑے بلاک سے بنا ہوا ہے. اور جتنے بڑے بلاک سے بنا ہے اتنی گڑگڑاہٹ سے پھٹا. فطرت انسانیہ کیا ہے, ہم سب کنٹیننٹل کے رہنے والے لوگ ہیں. بارشوں اور مونسون کے موسم ہوتے ہیں, ایک اینٹ بھی چھت سے سرک رہی ہو, آدمی کتنا شجاع اور بہادر ہو بھاگ جاتا ہے. ارے آپ اتنے بہادر ہیں, وہ ایک اینٹ گر رہی ہے اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. کہتا ہے اس اینٹ کے نیچے آ کے مرنا بہادری نہیں, بچنا بہادری ہے, اور جس کو بچا سکتا ہوں اسے بچانا بہادری ہے. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے. مگر فاطمہ بنت اسد کے قدم پیچھے نہیں ہٹے, وہ تو گڑگڑاہٹ کے ساتھ دیوار پھٹی, دروازہ بنا. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. جب ہم نے غور کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے, دو حال سے خالی نہیں. یا تو بی بی یہ جانتی ہے کہ یہ اہتمام ہی ہمارے لیے ہے, اور یا یہ ہے کہ وہ کرار کی ماں ہے, قدم آگے تو بڑھ سکتے ہیں, پیچھے نہ ہٹیں گے. صلوات پڑھ لیں. توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے. ہوئی ولادت علی ابن ابی طالب کی. ایسے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کچھ خواتین کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ مستورات کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ حکم پروردگار ہوتا ہے, اے حوا زوجہ آدم, اے آسیہ بنت مزاحم, اے مریم مادر عیسیٰ, جائیے اور جا کے فاطمہ بنت اسد کے دایا کا کام کیجئے, وہاں کے بالا کا کام کیجئے, وہاں نوکری جا کے دیجئے. یہ جو خدمت کے لیے خواتین آئی ہیں انہی سے پہچانیے
عظمت فاطمہ بنت اسد، انہی سے پہچانیے فاطمہ بنت اسد، عظمت فاطمہ بنت اسد۔ ایک صاحب نے بہت پہلے کی بات ہے کہا کہ دیکھیں یہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے تو دیوار پھٹی تھی اور راستہ بنا تھا، کیا ان بیویوں کے لیے وہی دیوار پھٹی یا دروازہ کھلا یا کیا ہوا؟ میں نے کہا حفظ مراتب کی بات ہے، آپ سوچیں گے تو نتیجے پہ پہنچ